آمدنی حلال ہے، گھر کا ماحول دیندار ہے. اب پہلا مشورہ ہمارے گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مشورہ گھر میں ہمارا بچہ دیندار کیسے بنے. اب دودھ پلا رہی ہے ماں، اور ماں جو ہے بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. یہ درسگاہ ہے، سب سے پہلا مدرسہ. اور علماء نے لکھا ہے اس مدرسے سے اگر بچہ بن کے نکل گیا تو اس سے مرنے تک کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اور اگر اس مدرسے سے بچہ بگڑ گیا کوئی مدرسہ اسے سدھار نہیں سکتا. یہ ماں کی درسگاہ، ماں کی گود ایک درسگاہ ہے، ایک مدرسہ ہے. اب بیچاری کو ماں کو ہی نہیں پتا دین کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، وہ کہاں سے بچے کو تربیت سکھائے گی. بہرحال اسی وجہ سے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کی تربیت پیدا ہونے سے شروع کرے. پیدا ہونا اثر پڑتا ہے. فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے کل مولود، ہر بچہ یولد علی الفطرہ، وہ فطرت اسلامی کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی آپ اندازہ لگاؤ، ایک بچہ سعودی عرب میں پیدا ہوا، وہ جب بڑا ہوگا 1 سال 2 سال کا ہوگا وہ بولنا شروع کرے گا تو کون سی زبان بولے گا؟ ہندی بولے گا نا. کون سی زبان بولے گا بھائی؟ عرب میں پیدا ہوا تو عربی بولے گا نا. امریکہ میں پیدا ہوا وہ انگلش بولے گا. ہندوستان میں پیدا ہوا ہندی بولے گا. ہمارے مسلمان گھر میں پیدا ہوا وہ ہماری زبان بولے گا. کسی غیر مسلم کے یہاں پیدا ہوا وہ کنڑ بولے گا. اب مجھے یہ بتاؤ وہ بچہ تو پیدا ہو رہا ہے نا، ماں کی گود میں آ رہا ہے نا، وہ عرب میں پیدا ہوا، ایک یہاں ہندوستان میں پیدا ہوا، ایک امریکہ میں پیدا ہوا، تو یہ زبانیں اس کی بدل کیوں رہی ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے وہ سیکھنے کا تھا تو عرب میں پیدا ہونے والا ہندی بھی بولتا اور امریکہ میں پیدا ہونے والا عربی بولتا، مگر نہیں بولتا ہے. کیوں؟ عرب میں پیدا ہونے والا عربی بولنا ہے، یہاں پیدا ہونے والا ہندی بولنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے زبان کو، ماں باپ کے اخلاق کو، ماں باپ کا ساتھ کو، ہر چیز کو بچہ محسوس کرتا ہے. ماں عربی بولنے والی ہے، بچہ عربی بولنے لگتا ہے آٹومیٹک. ماں ہندی بول رہی ہے ہندی بولتا ہے، کنڑ بول رہی ہے کنڑ بولتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ غیر مسلم کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھ کے یہودی بن جاتا ہے. ماں باپ پوجا کر رہے ہوتے ہیں وہ پوجا کرنے والا بن جاتا ہے. آگ کو پوج رہے وہ آگ کی پوجا کرنے والا بن جاتا ہے. تو ماں باپ کے دین کو، ماں باپ کے اخلاق کو، یہاں تک کہ ماں باپ کے اشاروں تک کو بچہ محسوس کرتا ہے. اب تجربہ کرے گا، دیکھ لینا آپ کے گھروں میں کوئی زیادہ نہیں، ایک 6 مہینے کا بچہ، زیادہ نہیں 6 مہینے کا بچہ. ہم جو 6 سال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا بچہ 6 سال کا ہوگا تو ہم اس کی تربیت کریں گے. ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ، آپ اس کے سامنے اس طرح کرنا ہے، اسے پھچکارنا، پیار کرنا، تو کیا کرتا ہے بچہ؟ ہنستا ہے کہ نہیں ہنستا ہے؟ آپ اس کی طرف موقع لے کے جاؤ، ذرا اپنی آنکھیں نکال کر کے اس کی طرف گھورو تو بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وہ اسے کس نے بتا دیا یہ باہر ہوتی ہے؟ جب اسے بولنا نہیں آتا، اسے کچھ نہیں آتا، اسے کس نے بتا دیا؟ تو پتا چلا کہ وہ ہمارے اثرات کو، اشاروں کو سمجھ رہا ہے. اور اشاروں کو سمجھ، اسے پتا چل چکا ہے یہ اشارہ مارنے کا ہوتا ہے، مجھے کوئی مار رہا ہے. اگرچہ وہ بولتا نہیں ہے، اگر بولنے والا ہوتا تو وہ کہہ دیتا میں بھی ماروں گا تجھے. تو بہرحال وہ اگرچہ بول نہیں رہا ہے مگر سمجھ رہا ہے یہ آدمی مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے. اور اگر کوئی لاڈ پیار کر رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے یہ آدمی مجھے پیار کر رہا ہے. تو یہاں سے سمجھ لو ہمارا بچہ اگرچہ بول نہیں سکتا مگر ہمارا بچہ ہمارے اشاروں کو محسوس کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے فرما جس طرح ہمارا بچہ مارنے کے اشارے کو سمجھ رہا ہے اسی طرح وہ صحیح غلط کو بھی سمجھ رہا ہے. ماں کی ہر ادا کو دیکھ رہا ہے، ماں کے چلنے کو دیکھ رہا ہے، پھرنے کو دیکھ رہا ہے. ماں بغیر اوڑھنے کے چل رہی ہے، بے پردہ پھر رہی ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ماں جلدی اٹھ رہی ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ماں اٹھ کے کیا کر رہی ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے کہ ٹی وی آن کر رہی ہے، ساری چیزوں کو بچہ دیکھ رہا ہے. اب جب یہ بڑا ہوتا جائے گا، یہ آپ کا پودا ہے، جیسا بنا لو ایسا بنے گا، جیسا بنا لو ایسا بنے گا. آپ اسے بنا رہی ہیں، یہاں سے وہ بن رہا ہے، یا تو یہاں سے وہ بگڑ رہا ہے، یا تو یہاں سے بگڑ رہا ہے. نہیں سمجھ رہا ہے آپ کی باتوں کو، آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے مگر وہ اندر. اسی وجہ سے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا ایک کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. وائٹ پیپر جو ہوتا ہے، وائٹ پیپر، آپ اس کے اوپر بلیک پین سے لکھو تو کیسا نظر آئے گا؟ لال لکھا ہوا نظر آئے گا نہیں. کالے سے آپ نے لکھا ہے تو لال نظر آئے گا. آئے گا بھائی؟ ہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آئے گا.
ہے بھائی جب کالے پین سے لکھو گے کالا نظر آئے گا، لال سے لکھو گے لال نظر آئے گا، بدل تھوڑی جائے گا بھائی. کورے کاغذ سفید کاغذ میں جیسا نشان آپ نے لگایا ویسا آپ کو نظر آئے گا. تو آپ نے اگر اپنے بچے کی میموری کے اندر سفید چیز یعنی اچھائی، نیک باتیں، اللہ کی یادیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھر دی تو آپ کا بچہ جب بولنے لگے گا وہی باتیں باہر نکلے گی. دوسری مثال سمجھو، آپ نے ایک موبائل فون خریدا. کیا خریدا بھائی؟ موبائل فون. یہ ایک بیماری جو سب کے پاس میں موبائل فون آپ نے خریدا. موبائل فون جب آپ خریدتے ہیں وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کی میموری خالی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ گانے ہوتے ہیں، نہ نعت ہوتی ہے، نہ قرآن ہوتا ہے، نہ فلمیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں میموری آپ کے پاس میں خالی ہے، آپ کے اختیار میں ہے. آپ اس میں نعت ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو، نمازیں ڈاؤن لوڈ کر لو، کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لو، وہی چیزیں تو آئی نا. اگر آپ نے اپنے فون میں گانا ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو گانا ہی تو بجے گا نا، نعت تھوڑی بن جائے گی. یہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا گانا، وہ چل رہی ہے وہاں پر نعت. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جو آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے اس کے اندر وہی آئے گا. آپ اچھی چیز ڈاؤن لوڈ کر لو، اچھا موبائل آپ کا بن جائے گا. آپ بری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لو تو آپ کا فون برا بن جائے گا. تو اس وجہ سے یہ بچہ بھی ایسے میموری خالی ہوتی ہے، کچھ بھی سیکھ کر کے آتا ہے. اب ماں کے باپ کے اوپر ہے اپنے بچے کی میموری کو اچھی چیزوں سے بھر دو تو ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد میں اچھی باتیں بولنا شروع کرے گا. غلط چیزوں سے بھر دو تو غلط شروع کرے گا. لیکن آج سکھائے گا کون، کرے گا کون، اور کب کریں گے؟ یہ تو مسجد میں پڑھانے والے امام صاحب کے پاس بھیج دو، سکھا دیں گے کلمہ، سکھا دیں گے نماز. نہیں بھی سکھا تو کوئی بات نہیں، اسکول میں تو جانا ہے بس. یہ ہے نہیں میرے بھائیوں، یہ ماں کی ذمہ داری اور سب سے زیادہ ذمہ داری ماں کی ذمہ داری. بچہ پیدا ہوا وہیں سے تمہارے اثرات کو محسوس کر رہا ہے، تمہارے گناہوں کی نحوست بچے کے اندر آتی ہے. یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹرانسفر. ہاں غلطی. ماں اگر اسی وجہ سے فرما کہ اگر ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو اس کے فرد تک محدود رہتا ہے. عورت اگر دیندار ہوتی ہے تو اس کے خاندان نسلوں تک وہ دین پہنچتا ہے. اگر ایک عورت بے دین ہے اس کی بے دینی کا اثر نسلوں تک پہنچتا ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے ایک واقعہ لکھا ہے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ. کون نہیں جانتا حضرت کا نام. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کیسا اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کیسے ملا؟ بنگال کا دورہ ہوا، سفر ہوا، بنگال کے سفر میں گئے. 7 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ گناہگاروں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کی کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. یہ کوئی آسان بات ہے؟ 7 لاکھ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. بہرحال حضرت واپس ہوئے، دورے کے بعد میں اپنے گھر میں گئے، ماں کے سامنے گئے تو بڑی خوشی کے ساتھ میں چہرے پر خوشی کا اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت کے چہرے کے اندر وہ نورانیت، وہ بخشش، وہ جذبہ عطا فرمایا تھا. دیکھ کر کے بغیر کچھ بولے اسلام کے اندر لوگ داخل ہو جاتے ہیں. اور وہ زبان کے اندر وہ چاشنی اور ایسی نورانیت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے، ان کا کچھ حصہ ہی اللہ ہمیں نصیب فرما دے. بہرحال گھر پہنچے ہیں، والدہ کے پاس میں گئے، جا کر کے کارگزاری سنائی. 7 لاکھ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، 70 لاکھ نے توبہ کی ہے. اما جان دعا کریں. تو اما جان خوشی نہیں ہوئی ہے؟ اتنی بڑی خبر سنی، خوشی نہیں ہوئی ہے؟ اما جان 1000 روپے لے کر آیا ہوں. آج کی مائیں خوش ہوتی ہیں، نئے پوچھتی ہیں حرام لے کے آیا کہ حرام لے کے آیا، کسی کو مار کے کاٹ کے لے کے آیا، کسی کو چرا کے لے کے آیا. یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1000 روپے میرا بیٹا آجا گلے لگ جا، 1000 روپے لے کے آیا، خوش ہو جاتی ہے. اما جان اتنی بڑی خبر سنائی، حضرت نے خوش نہیں ہوئی ہے. اما جان ایسا ہوا ہے. فرمایا تیرا کیا کمال ہے اس میں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے اور میرا کمال ہے. مائیں بھی دیکھو کیسے ہوتی تھی. اما جان کہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ ایسے جب تو میرے بدن میں آیا تھا اسی وقت سے تہجد کی نماز میری کبھی ناپا نہیں ہوئی. ہر تہجد میں اللہ سے دعا کرتی اللہ جو بھی اولاد تو دینے والا ہے، اللہ اس اولاد کو نیک بنا کے بھیجنا، دیندار بنا کے بھیجنا، صالح بنا کے بھیجنا. اور جب تو پیدا ہو گیا نا اس کے بعد میں نے تجھے دودھ پلایا، جتنے
تو 1 سال کا زمانہ، 1 سال یا 2 سال جتنا بھی دودھ مائیں پلاتی ہیں، فرما اس مدت میں کبھی بھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا، کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اور جب بھی دودھ پلاتی پھر نماز پڑھتی تو اللہ تعالیٰ سے کہتی اللہ تو نے یہ بیٹا دیا ہے، اس کا چہرہ حسین ہے، خوبصورت ہے، اللہ اس خوبصورت چہرے میں ایسی نورانیت بھی پیدا کرے کہ اللہ لوگوں کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جائے۔ یہ دعا میں کرتی ہر نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ نے میرا وہ راتوں کا جاگنا، وہ تہجد پڑھنا، وہ دعائیں مانگنا اللہ نے قبول فرمایا۔ اس وجہ سے تیرے چہرے کے اندر، تیری زبان کے اندر اللہ نے وہ نورانیت دی ہے۔ تو یہ بتا کس کا کمال ہے؟ کمال تمہارا ہی کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ ماں بے دین ہوتی، یہ سب کام نہ کرتی تو بتاؤ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ جاتے ہیں ان کے پاس میں، مگر ان کا سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جاؤ سفر کر کے جاؤ، مگر ان کا سبق تو لے کے آؤ، ان کی زندگی تو سن کے آؤ، ان کے واقعات تو پڑھ کے آؤ۔ مائیں جا رہی ہیں، ہماری بہنیں جا رہی ہیں، وہاں سے یہ سبق لے کے آؤ، یہ عبرت لے کے آؤ۔ جس طرح ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی، ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں۔ کہاں ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ وضو کرنا تو دور کی بات، آج ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ارے کون وضو کرے گا؟ سر پہ دوپٹہ تک رکھنے کی نوبت نہیں آتی، سر پہ دوپٹہ کون رکھے گا؟ ارے دوپٹہ رکھنا تو دور کی بات، جہاں مرضی آپ وہاں بیٹھ کے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ نئے دیکھ رہے ہیں، کوئی مرد گزر رہا ہے، کوئی غیر محرم گزر رہا ہے، کہاں دودھ پلانا ہے، یہ ساری چیزیں بچے کے اندر اتر رہی ہیں۔ آپ کا صرف دودھ نہیں جا رہا ہے، آپ کے اسرار، آپ کے اخلاق، وہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بڑھ کر یہ ماں بے دین بیچاری، گھر کا ماحول دیندار نہیں ہے۔ اب بچہ ہمارا پیدا ہوا، آج ہم اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں ایک زہر بھی آ گیا، ایک ہمارے گھر میں بیماری بھی آ گئی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کا بچہ ہوا تو اس کو بیمار بنا رہی ہے مائی۔ کہ آپ کو لگ رہا ہوگا میں ایسی بات، کون ماں اپنے بچوں کو بیمار بنا؟ حقیقت میں بنا رہے ہیں۔ اور وہ کیسے بنا رہی ہیں؟ وہ ایسے بنا رہی ہیں، بچے کے سامنے موبائل فون چلا کے رکھ دیتے اور بچہ ہنس رہا، 4 مہینے کا بچہ اور چلا کے رکھ دیا، ادھر کوئی بچہ ہنس رہا، ادھر یہ بھی ہنس رہا، ماں بڑی خوش ہو رہی، دیکھو میرا بچہ کتنا ہنس رہا ہے، کیسا خوش ہو رہا، بتا دیے کہ میرا بچہ آج کارٹون دیکھ کے ہنسا جی، ہاں میرا بچہ دیکھو وہ اس میں کبوتر آئے، وہ کبوتروں کو دیکھ کے ہنستا سو۔ ابھی بچہ 1 سال کا ہوا ہے، انگلی سے فون چلا، ہائی ہو میرا بچہ فون لگا ڈالا جی کسی کی، خوش ہو کے بتا رہی ہے جیسے انہوں نے جنت کما کے اپنے بچے کے قدم میں ڈال دی۔ ایسا معاف کریں، کسی کو برا لگ رہا ہو، حالت ایسی ہے، حالت ایسی ہے، بچوں کو خوش ہوتی ہے موبائل دے دے کر۔ کوئی اگر کہے بچہ تمہارا چھوٹا ہے نا جی، ابھی 4 مہینے کا بچہ، 5 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، آپ اسے موبائل دے رہے، کام کرنے دیتا نہیں، میں کام کرنے لگ جاتی ہوں، بچہ موبائل دیکھ لے کے رہتا ہے۔ اب یہ بچہ جس بچے کی گھٹی میں موبائل آ گیا، بڑا ہونے کے بعد میں وہ ٹی وی مین نہیں بنے گا، موبائل مین نہیں بنے گا، تو کیا بنے گا؟ قرآن پڑھنے والا بنے گا، تو دیندار بنے گا۔ حقیقت ہے، حقیقت ہے، کسی کو برا لگنا لگے مگر یہ حقیقت ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کو بچپن میں موبائل دے رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے بچے کے مرنے کا انتظام کر رہی، وہ موبائل نہیں زہر دے رہی ہے، زہر دے رہی۔ آپ کو یہ باتیں بری لگ رہی ہو نا، WHO یعنی عالمی ادارہ صحت، اس نے یہ بات قبول کر لی ہے، تسلیم کر لیا۔ ہم اس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں کہ موبائل فون کینسر جو ہوتا ہے نا، کینسر یہ بڑی مہلک بیماری، اللہ کسی کو بھی کہتے جنہیں ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ فرمایا کینسر کی جو چیزیں، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا ہے، اور انہی وجہ میں سے ایک وجہ موبائل فون بچوں کے ہاتھ میں دینا بھی ہے، اس کی وجہ سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کہہ رہے ہیں، ڈرانے کی واسطے نہیں، WHO کی ٹیم نے باقاعدہ رپورٹ دی ہے اس کی کہ موبائل فون کی جو لائٹس ہوتی ہے، جب اسکرین آن ہوتی ہے اس کے اندر سے لائٹس نکلتی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے، اور اب جس وقت میں وہ موبائل فون آن ہوتا ہے اس کے اندر سے شعاعیں نکلتی ہیں، ریڈیشن یعنی خطرناک قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں، اور موبائل فون کے اندر الیکٹرونک میگنیٹک ویو سسٹم ہوتا ہے، یعنی جو ڈائریکٹ دماغ کی رگوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اور پھر سب سے پہلے بچے کی نظریں خراب ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو 5-5 سال کے 10-10 سال کے بچے، اور ان کی نظریں کمزور ہو چکی ہیں،
بچہ موبائل فون دیکھے گا اس کا ذہن کمزور ہو جائے گا. اور ورنہ موبائل فون کے اندر یہ ایسا سسٹم بنا ہے, اللہ حفاظت فرمائے, جیسے شراب پیتا ہے نا تو شراب کی لت لگ جاتی ہے. شراب پینے والا شراب پی رہا تھا, شراب سے اوپر جاتا ہے, گانجے میں جاتا ہے, اور پھر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. اب اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے نشہ ملا تو زندہ رہے گا ورنہ مر جائے گا, بے ہوش ہو جائے گا. یعنی یہ لت لگ جاتی ہے. تو موبائل فون کے اندر بھی ایسے سسٹمز موجود ہیں, ایسی خطرناک چیزیں موجود ہیں کہ لت لگ جاتی ہے. اب دیکھ لینا, آپ کا بچہ گیم کھیل رہا ہے, آپ اس سے موبائل لو تو کیا کرے گا, روئے گا, چڑچڑاپن آ جائے گا, غصہ آ جائے گا. ذرا اگر بچہ بڑا ہے تو اور زیادہ غصہ آئے گا, کہے گا موبائل دو ورنہ تمہیں مار دوں گا. اب سامنے اگر ماں ہے تو اسے نظر نہیں آ رہا کہ یہ میری ماں ہے. ارے دہلی کے اندر ایک واقعہ ہوا, 10 سال کا بچہ گیم کھیل رہا تھا, ماں نے منع کیا بیٹا گیم مت کھیل. اس نے نہیں مانا, پیسے ختم ہو گئے, ریچارج ختم ہو گیا, گیم باقی ہے, کہا پیسے دو, کہا نہیں دوں گی. تو گیم کھیلتا ہے, ٹھیک ہے نہیں دے گی. تو بچہ غصے میں بھرا پڑا ہے, رات میں اٹھا, گن نکالی اور ماں کو جا کے شوٹ کر دیا. 10 سال کا بچہ ہے, ماں کو شوٹ کر دیا. اس کے بعد میں ایک 6 سال کی چھوٹی بہن تھی, اس بہن کو بھی ماں کی لاش کے پاس میں کمرے میں اس نے بند کر دیا, باہر سے کنڈا لگا دیا. ماں مری پڑی ہے, بہن وہاں ہے. اس کے بعد میں دیکھو اگلے دن نیٹ آیا, پھر گیم کھیلنے بیٹھ گیا. صبح میں 10 بجے بھوک لگی تو موبائل فون نکالا اور اپنے دوست کو بلایا, کہا کھانا دکان سے لے کے آ جا, بریانی وغیرہ کھائی. یہ ہمت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ موبائل فون دیکھ دیکھ کر کے ہمارا بچہ کرمنل بن چکا ہے, مجرم بن چکا ہے. ہمارا 10 سال کا بچہ آج 50 سال کے گنڈے کا, بدماش کا کام کر رہا ہے. ماں مری پڑی ہے, کوئی اثر نہیں ہے. یہ موبائل فون کا اثر ہے, یہ اس شہر کا اثر ہے, یہ اس بیماری کا اثر ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد میں کھانا 2-3 دن کے بعد میں جب لاش سڑنا شروع ہوئی, اپنے باپ کو فون کرتا ہے, باپ گورنمنٹ جاب کر رہا ہے, میرے بیٹے کے واسطے کما رہا ہوں, میرے بیٹے کے واسطے دولت جمع کر رہا ہوں, خاک جمع کر رہا ہے. تیرے بیٹے کو تو دیندار بنایا ہوتا, آج تیری بیوی زندہ ہوتی. تجھے پتا نہیں تو یہاں جس بیٹے کے واسطے محنتیں پڑ رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے, خون پسینہ ایک کر رہا ہے, وہی بیٹا آج تیری بیوی کو مارنے والا قاتل بن چکا ہے. فون کرتا ہے, ماں کو کوئی مار کے چلا گیا. اس کے بعد میں پولیس والے گھر آتے ہیں, بچی کو ہوش میں لاتے ہیں, بچی سارا ماجرا بتاتی ہے, کسی نے نہیں, میرے اس بھائی نے گیم کھیلنے کی وجہ سے ماں کو مارا. یہ موبائل فون کے اثرات ہیں جو آج ہمارے بچوں کو مجرم بنا رہے ہیں, قاتل بنا رہے ہیں, ہم نشے کا عادی بنا رہے ہیں, بے حیا بنا رہے ہیں, ہم بے دین بنا رہے ہیں, ماں باپ کا نافرمان بنا رہے ہیں. ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہے ہیں. کوئی ماں کو ماں تک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, باپ کو باپ تک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے نہیں پتا بڑا کون ہوتا ہے, اسے نہیں پتا چھوٹا کون ہوتا ہے, استاد کون ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ اس وجہ سے میں اپنی ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, ہمارا بچہ روئے گا, بچے کی فطرت ہے رونا, رونے دو. تھوڑی دیر کے بعد میں کھیلنا شروع کرے گا. اپنے بچوں کو ہر کسی زہر مت دو, ورنہ آپ کا بچہ بے حیا بھی بنے گا, بے دین بھی بنے گا, بے ڈر بھی بنے گا, قاتل بھی بنے گا, اور آپ کا بچہ ذہنی اعتبار سے کمزور بھی بنے گا. کینسر جیسی مرض میں مہلک ہونے, بیماری میں مہلک ہونے کا, مہلک جیسی بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی لگا رہے گا. اس وجہ سے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی زندگی برباد مت کرو, اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زہر مت دو, ان کے قاتل مت بنو. اگر تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہی, یہ ماں باپ اس کے لیے ماں باپ نہیں بلکہ قاتل ہے, قاتل ہے. اس وجہ سے آپ کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی موضوع کو میں مکمل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو صحیح راستے پر لائے, دیندار بنائے, نیک بنائے, متقی بنائے. اللہ ہر ماں باپ کو